حضرت بعد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سوکھی بکری سے دودھ دھونے کا معجزہ۔ بعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جنہیں براہ راست انوار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برکات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی۔ بعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ بھی وہ جگہ تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے وقت سوکھی اور مریل بکری سے دودھ دھونے والا معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر بعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جن عظیم الفاظ میں بیان کیا۔ اہل علم آج بھی اس پر انگشت بد ندا ہیں۔ جس زمانے میں آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا کے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑی عجیب انداز میں گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کے ایک خیمے، بکریوں کے ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتنوں اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفاکش بدوی تمیم بن عبد العزیٰ خزائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا۔ تمیم کی اہلیہ اس کی بنت عاتکہ بنت خالد بن خلیف بن منقذ بن ربیعہ بن ارحم بن خیس بن حرام بن حبیشہ بن سلول بن کعب بن عمرو تھیں۔ دونوں کا تعلق بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تھا۔ عاتکہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھیں، اور اپنی کنیت معبد سے مشہور تھیں۔ وہ عربوں کی روایتی مہمانداری سے خاص طور پر متصف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوشدلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں، اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں۔ جب کوئی مسافر اس کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو اس کی زبان پر بعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تعریف و تحسین اور دعائیں ہی ہوتی تھیں۔ اس طرح بعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مسافروں کی بے لوث خبرگیری اور خدمت تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ اس کی عالی حوصلگی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بہشت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں سال تک معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو خلق خدا کی خدمت کرتے سال ہا سال گزر چکے تھے، اور وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی صاحب قریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ چکی تھی، تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدویوں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیامگاہ صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے گی،
اور کائنات ارضی اور سماوی کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوش بختی پر رشک کرے گا۔ ربیع الاول سن 1322 میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ بن اریکت لیسی پیدل چل رہا تھا۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اسے اجرت پر اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک سانڈنی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے اور دوسری پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن کریکت۔ یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق اکبر نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدس قافلہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر جا کر رکا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی۔ اس وجہ سے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے پر بھی بہت مشکل وقت آن پڑا تھا۔ بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں، کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بصد حضرت جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ حضرات کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی۔
جو خیمے میں ایک طرف بندھی کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دودھ دھو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں باندھے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، یا الہی، اس عورت کی بکری میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک تحیر خیز نظارہ دیکھا۔ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دھونا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ دودھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ یہ واقعہ جاری ہے، اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔